شعبان کے مہینے کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ 15 شعبان نصف شعبان کی رات ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک وجہ ہے، لیکن شعبان ختم ہونے کے بعد اور درمیان میں نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ شب کے معنی فارسی میں ہوتے ہیں رات کے، شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بری ہو جانا۔ تو 15 شعبان کی رات ہمارے ہاں 15 شب برات کی رات کہلاتی ہے۔ اس رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں۔ نصف شعبان رات کی عبادت اور 15 شعبان کا روزہ، اس بارے میں عوام کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بالکل ہی قائل نہیں، انکار ہی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اس رات عبادت کر لی، اگلے دن روزہ رکھ لیا، اب سارا دن اور سارا سال جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگ اس رات میں بہت ساری جو ہے نا وہ غلط چیزیں جیسے پٹاخے اور بہت ساری غلط چیزیں لے آتے ہیں، گناہ کرتے ہیں عبادت کی رات میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور، ہر گھر میں درجنوں سینکڑوں بکریاں ہوتیں۔ جب پورے قبیلے کی بکریاں باہر نکلتیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صرف بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بھی ہمیں عائشہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پس بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پس اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک کی اور کینہ رکھنے والے کی، ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رات ایسی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن 6 ایسے لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، کفر یا شرک رکھنے والا، کافر ہو یا مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مسلمان تو ہے لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، اس کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کسی کو ناحق قتل کر دینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6، یہ زنا کرنے والے جو زانی لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس رات ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ۔ اس رات کو ہم توبہ کے ساتھ گزاریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اگر ہم ان 6 لوگوں میں ہیں تو یقین کر لیجئے پھر ہماری مغفرت اگر توبہ نہ کی پھر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اب سوال اس رات میں کون سی عبادت کی جائے اور کیا عبادت کی جائے اور کیسے کی جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چیز منقول نہیں ہے۔ عبادت کی رات ہے، دعا کی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، کم سے کم عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں اور درمیان میں گناہ کوئی نہ کریں۔ کوئی خاص نفل، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری ہے کہ آدھی رات جتنا آسانی سے جاگ سکیں کہ فجر اور عشاء یہ قضا نہ ہو۔ ساری رات جاگتے رہے اور فجر قضا ہو گئی تو یہ بہت بڑا نقصان کا سودا ہے۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہوتا، بعض مرتبہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ شعبان کی 15 کی جو رات ہوتی ہے، شب برات کی رات، اس میں قبرستان جانا، ہر سال جانا کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے۔ کوئی جانا چاہے زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے، دعا کر کے آ جائے، اس کے لیے وہاں پہ کوئی شور، کوئی اہتمام، کوئی روشنی، کوئی لائٹیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔
اس کی وجہ سے ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کو چلا گیا بس بہت کافی ہے۔ اب 15 شعبان کا روزہ جی اچھی بات ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں 13، 14 اور 15 کے 3 روزے ہو گئے تو ایام بیض، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کا روزہ کوئی رکھنا چاہے اچھی بات ہے رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ تو شب برات میں جو کام کرنے والے ہیں نا، عشاء اور فجر اپنے وقت پر ادا ہوں، گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام ہو، توبہ اور استغفار کی جائے، اور اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے صحت، عافیت، سلامتی اور برکتیں مانگی جائیں۔ جتنا سہولت اور آسانی سے ممکن ہو انسان دعا میں، استغفار میں، تلاوت میں، اعمال میں، نفل میں اپنے آپ کو لگا لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ شعبان کے مہینے کے بارے میں خلاصہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔